الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ امیر المؤمنین کا جو 400 آداب پر مشتمل قرآنی کلام بیان کر رہے تھے، یہ اس کا سرچ سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی ہے، وہ روایت مجھے نہیں ملی۔ آج امام جعفر صادق ان کی ولادت کی مناسبت سے ایک امام علیہ السلام کی ایک وصیت سنا رہا ہوں جو آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے فرمائی ہے۔ اچھا، یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جو قرآن ہے، روایت ہے کہ قرآن وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بیٹی سے خطاب کر کے بہو کو سنانا، اس اسلوب کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ روایات ہیں، یعنی آن حضرت سے کہا جا رہا ہے اگر خدا نخواستہ آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ یہ رسول مخاطب رسول خدا ہیں جن کی ساری زندگی مشرکین کے خلاف جہاد میں گزری، لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا اقرار لینے کے لیے آن حضرت کو اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی ہیں جتنی شرک کی نفی کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ 360 بتوں کو جو مانتے تھے، ایک اور خدا کو ماننا ان کے لیے کوئی اتنا گران نہیں گزرتا تھا۔ وہ سب کے سب کی نفی کر کے صرف خدا کو ماننا یہ ان پر گراں گزرتا تھا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آن حضرت مخاطب ہے اور آپ سے نعوذ باللہ اس کا جو ہے نا سرزد ہونے کا خطرہ یا خدشہ ہو۔ در حقیقت ہمیں سنانا مقصد ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جو وصیت ہے دونوں شہزادوں کے لیے اور حسن امام حسین کے لیے، اس کے جملوں کو بھی آپ پڑھیں تو ان کی شان بہت بالاتر ہے اس سے کہ امیر المومنین ان کو مخاطب کریں۔ در حقیقت ہم لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے اس طرح کے گناہوں کے سرزد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے قال بعض اصحابہ، امام کے بعد اصحاب نقل کرتے ہیں دخلت علی جعفر و موسیٰ ولدہ بین یدیہ، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا یا پہنچا تو آپ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُوَ يُوصِيهِ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ، اور یہ وصیت فرما رہے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے۔ یہ نہیں لکھا ہوا آپ کتنے سال کے تھے، بہرحال وصیت فرما رہے تھے۔ فَكَانَ مِمَّا حَفِظْتُ مِنْهُ، یہ راوی کہتا ہے کہ مجھے جتنی وصیت یاد رہی وہ جو ہے نا وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یا بنیہ، امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، یا بنیہ بیٹے، احفظ وصیتی واحفظ مقالتی، میری وصیت کو اور میری ان باتوں کو یاد رکھو، وصیت کو یاد رکھو اور میری ان باتوں کو یاد رکھو۔ فَإِنَّكَ إِنْ حَفِظْتَهَا تَعِشْ سَعِيدًا وَتَمُتْ حَمِيدًا، اگر ان وصیتوں کو یاد رکھا تو سعادت مند زندگی گزارے گا، وَتَمُتْ حَمِيدًا، اور اگر اس دنیا سے چلا بھی گیا تو پیچھے لوگ تیری تعریف کرتے رہیں گے۔ حمید محمود کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی لوگ جو ہے نا وہ تیری تعریف ہی کریں گے۔ یا بنی انہ من قنع بما قسم اللہ لہ استغنا، جو آدمی اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تقسیم، اللہ نے رزق و روزی کی تقسیم کر کے آپ کے حصے میں جو دیا ہے اس پر اگر آپ راضی ہوں گے، استغنا، یہ بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔
ومن مد عینہ الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا، اور اگر وہ انسان جو ہے نا وہ دوسروں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے ان پر نگاہیں رکھے، فقر اور غربت اور تنگ دستی کی حالت میں اس کو موت آئے گی. یا اور اگر اپنی نگاہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال و دولت پر اگر وہ مرکوز رکھے گا تو یہ مات فقیرا. ومن لم یرد بما قسم اللہ لہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، اتہم اللہ فی قضائہ، یعنی خدا کے اس فیصلے میں اس نے اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا دی ہے. تہمت لگا دی ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے تیری یہ تقسیم نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے. ومن استصغر ذلت نفسہ استعظم ذلت غیرہ، جو اپنی لغزش کو معمولی سمجھے وہ دوسروں کی لغزشوں کو جو ہے نا وہ بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. من استصغر من استعظم ذلت نفسہ، جو اپنی لغزش کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی کوتاہیوں کو بہت بڑا سمجھے. استصغر ذلت غیرہ، دوسروں کی لغزشوں کو وہ معمولی سمجھتا ہے، معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے. اور الٹ ومن استعظم ذلت نفسہ استصغر ذلت غیرہ، من استصغر ذلت نفسہ، جو اپنے نفس کے اپنے کوتاہیوں کو معمولی سمجھے، دوسروں کے معمولوں کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. ومن استعظم ذلت نفسہ استصغر ذلت غیرہ، اور جو اپنی لغزشوں کو بہت بڑا سمجھے وہ دوسروں کے لغزشوں کو معمولی سمجھتا ہے. یا بنیا من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات نفسہ، یہ ایک بڑا اہم اور حساس باب ہے اسلامی تعلیمات میں. دوسروں کی آبروریزی کرنا نا، دوسروں کی آبروریزی کرنا. من کشف حجاب غیرہ، لفظ ترجمہ یہ بنتا ہے جو دوسروں کی پردہ دری کرے، جو دوسروں کی پردہ دری کرے، ان کی جو ہے نا وہ خفیہ خامیوں کو اور کمزوریوں کو وہ بے نقاب کرے. انکشفت عورات نفسہ، یہ مکافات عمل ہے. یہ اس کی اپنی پردہ دری ہو جاتی ہے. قدرت کا نظام ایسا ہے، جیسے ہے نا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. اس کو مکافات عمل کہا جاتا ہے. کہتے ہیں مکافات عمل کا بازار دنیا میں گرم ہے نا. مکافات عمل پر جو دوسروں کی پردہ دری کرے گا اس کی اپنی پردہ دری ہو جائے گی. اس کی اپنی پردہ دری ہو جائے گی. اچھا جی، من صلی سیف البغی قتل بہ، جو بغاوت کی تلوار نیام سے نکالتا ہے وہ اسی تلوار سے مارا جاتا ہے. من صلی سیف البغی، جو بغی ظلم و ستم کی تلوار نکالتا ہے، قتل بہ، جلدی یا دیر سے. ٹھیک ہے نا، جلدی یا دیر سے. اپنی تاریخ میں ہم پڑھ رہے ہیں نا کس طرح جو ہے نا وہ مختار کے انقلاب کے نتیجے میں چن چن کے جو ہے نا وہ ایک ایک کو پوچھ کے اس کے ظلم کے مطابق اس کو سزائیں دی گئی ہے. ومن حفر لأخیہ بئرا سقط فیہ، یہ بہت مشہور ہے. جو اپنے برادر مومن کے لیے کوئی کنواں کھودتا ہے وہ خود ہی اس کے اندر گر جاتا ہے. سقط فیہ. من داخل السفہاء حقرا، جو آدمی سفہاء بیوقوفوں اور نادانوں کے معاملات میں پڑ جائے نا، جو بیوقوفوں اور نادانوں کے معاملات میں پڑ جائے تو حقرا، وہ یہ یاد رکھے کہ جو ہے نا وہ حقارت کے شکار ہو جائے گا، اس کی تحقیر کی جائے گی. ومن خالط العلماء وقرا، اور جو علماء کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا اس کی توقیر، تعظیم اور اس کی جو ہے نا وہ تکریم کی جائے گی. ومن دخل مداخل السوء اتہم، اس مضمون کی کئی روایتیں ہیں. اتقوا مواضع التہم، یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا
ایسی ایسی جگہوں سے جانے سے پرہیز کرو جہاں جانے سے تم پر تہمت لگ سکتی ہو۔ ایک جگہ لوگ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں، ایک جگہ جو کہ پتہ نہیں فلان میں وہ گرا کرتے ہیں، ادھر اگر آپ جائیں گے پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ لوگ آپ پر الزام میں نہیں لگائیں گے، نہیں۔ اتقوا مواضع التہمن، ان مقامات سے گریز کرو، بچو، نہ جاؤ کہ جہاں تہمت لگنے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جی آپ من دخل مداخل سوء، ایسی جگہوں پر جائے جہاں پر غلط کام کیے جاتے ہوں، وہ توہما، آپ نہ بھی کریں تو خود بخود آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے، یعنی اس الزام کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ یا بنیا قل الحق لک وعلیک، ہمیشہ حق کی بات کرنی ہے، اس میں چاہے تیرا فائدہ ہو یا تیرا نقصان ہو۔ ایاک والنمیمہ، نمیمہ چغل خوری کو کہتے ہیں۔ معصوم امام سے کہتے ہیں ایاک والنمیمہ، چغل خوری سے بچو، چغل خوری سے بچو، فإنہا تزرع الشحناء فی قلوب الرجال، یہ خود بخود جو ہے نا قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں بغض، کینہ اور عداوت کے بیج جو ہے نا وہ بو دیتی ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں نا یہ جو چغل خوری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔